للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لائیو سیشن میں ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے نعت خوانی۔ نعت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، اس کو نعت کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، قرآن مجید و فرقان حمید جو اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک نے آخری الہامی کتاب اپنے آخری رسول خاتم النبیین
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، جس کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید کو اگر محبت سے، عشق سے پڑھا جائے، دین کا جو بھی کوئی کام ہے عادت سے نہیں عبادت سے کیا جائے، تو قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ، زیر زبر، پیش، شد، مد، جو کچھ بھی ہے، اگر محبت سے پڑھا جائے تو قرآن الف سے لے کر ناس کی سین تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے، اور اس میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، زمانے بیت رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہ قرآن بدلا ہے، نہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلا ہے۔ تو نعت کا مطلب ہے کہ جس میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، شداں مداں تے زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں، عامہ لوکاں سمجھ نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سینے میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ہمارے سینے میں روشن ہوگی تو ہمیں قرآن الف سے لے کر ناس تک، یعنی ناس کی سین تک نبی کریم علیہ السلام کی شان ہی لگے گی، اور نعت مصطفیٰ ہے قرآن، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ دیکھیے، کلمے میں پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، جہاں جہاں اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، وہاں وہاں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو قرآن سراپا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب قرآن کو کھولا کریں تو اپنے قلب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمع کو جلا لیا کریں، تو آپ کو پورا قرآن بزبان خالق کائنات، قدرت والی زبان سے، بے مثل و بے مثال زبان سے نبی کریم علیہ السلام کی شان لگے گی۔ تو ناظرین محترم، نعت کا مطلب ہے کہ جس میں رسالت مآب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ آج کل جو نعت خوانی ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ، کم لوگ ہیں جو نعت کو ادب کے طور پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب تو یہ پروفیشنلزم ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں نے اسی نعت خوانی کو کاروبار بھی بنایا ہے، بعض لوگوں نے اسی نعت کو تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی بنایا ہے۔ ہر ایک کی نیت پر دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جو لوگ میری براڈ پہ آ رہے ہیں فالو بھی کریں،
میرے اس براڈ کو آگے شیئر کریں اور یہ بات لکھ لیں کہ ہمارا ٹک ٹاک پر آنا کسی میچ کے لیے نہیں ہے، کسی گفٹ کے لیے نہیں ہے، فحاشی، عریانی، گالی گلوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا ٹک ٹاک پر لائیو آنا صرف بالعموم اللہ رب العزت کی ساری مخلوق کے سامنے اور بالخصوص آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے سامنے اللہ عز و جل کا پیغام اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ میٹھی میٹھی باتیں اور آپ کے ارشادات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور نیت یہ ہے کہ کوئی عمل کر گیا کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ تو ہمارا مقصد پر لائیو آنے کا فقط یہ ہے کہ ہم جو عرض کر رہے ہیں اس میں پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، اللہ عز و جل کا پیغام ہے، کوئی میچ موچ نہیں۔ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں کہ بھائی صاحب جس نے بیعزت ہونا ہے وہ ٹک ٹاک پر آ کر لائیو میچ کھیلے، گالی نکالے، فحاشی کو پروموٹ کرے۔ ہم اس چلتے بہر میں پروموٹ کریں گے تو فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ہمارے ٹائٹل سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے آج کا جو سیشن کا موضوع رکھا ہے وہ ہے نعت خوانی، اور نعت کا مطلب صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا ہے۔ آج کل لوگ جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو جب محفل گرم ہوتی تو ان کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے، کلمات میں وہ لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے جو سننے والے بھائی ہیں وہ نعت کے معنی کو یاد رکھیں کہ نعت کا مطلب ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ نعت میں کسی اور ذی بشر کا ذکر نہیں ہوگا، صرف خیر البشر کا ذکر ہوگا، اور وہ خیر البشر کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور وہ خیر البشر اگر مسکرائیں تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گم ہوئی سوئی اس دانتوں سے نکلنے والی روشنی میں مل جائے، جن کی آنکھوں کو رب کائنات نے ما زاغ البصر کہا ہے، جن کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو اللہ پاک نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا ہے، جن کے چہرہ مبارک کو رب کائنات نے والضحیٰ کہا ہے، جن کی زلفوں کو رب کائنات نے واللیل اذا سجا کہا ہے، جن کی مار کو ما رمیتا اذ رمیتا کہا ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ اور وہ میں قرآن مجید کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شدہ مداں تے زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں، عامہ لوکاں سمجھ نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ عام لوگ کو کیا پتہ کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کیا ہے۔ جن کو سمجھ آئی ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، جن کو سمجھ آئی تو عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، جن کو سمجھ آئی عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، جن کو سمجھ آئی علی آئے تو شیر خدا بن گئے۔ جو میرے محبوب کی نگاہیں جب تک بکے نہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، میرے آقا کریم علیہ السلام، السلام علیکم مبشر بھائی، کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام سر جی، میں گفتگو کر رہا تھا اس لیے میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور ہمارا لائیو آنے کا مقصد صرف یہ ہے، کوئی میچ نہیں ہے، صرف اللہ پاک کا پیغام اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، کوئی گفٹنگ نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک کوئی الیانی اور فحاشی کو پروموٹ نہیں کرنا ہم نے، کوئی گالی گلوچ کو پروموٹ نہیں کرنا، صرف بالعموم انشاءاللہ مسئلے انسانیت کو اور بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بیدار کرنا ہے کہ وائے ناکامی، مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس ویلکم مذہب عائشہ. نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ تو میرے بھائی کا تعلق کہاں سے ہے؟ بے شک سر بے شک. یہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ سر پاکستان کراچی. ہاں جی کراچی سے۔ میں نے جب سے یہ لائیو پاکستان سیشن کراچی. کیا نا، سب سے پہلے میں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا، یعنی آپ کو میں نے لائیو لیا ہے، لیکن جب ہاں جی، کیونکہ تھینک یو میں سر. ہاں جی بہت جزاک اللہ، بہت میں جب شکریہ سر. میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں میں میسج بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ میں ایک میرا اپنا ایک ذہن ہے، لوگ لائیو آتے ہیں لیکن وہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے، وہ مجھے نہیں آتے طریقے، اور نہ ہی میں نے وہ طریقے سیکھنے ہیں۔ نہیں نہیں، ہر کسی کا اپنا ہے. بالکل بالکل سر، ہر کسی کا اپنا ہے. بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی، جس طرح لوگ ٹک ٹاک میں پر آ میچ رہے ہیں ویچ نا۔ کے لیے نہیں کر رہا. جی 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 جی. میں بھی جس ابھی نیو ہوں، لائف پہ. جی جی تو میں بھی میچ وغیرہ نہیں لگاتا. اور جس طرح لوگ ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں نا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل سر بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے جو اللہ پاک نے ہمارا فرض رکھا ہے نا، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ہو جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بالکل سر بالکل. آخرت کا تو سوچنا چاہیے نا سر. دنیاوی کام تو یہیں رہ جائیں گے، دنیاوی سب یہیں رہ جائیں گے. آپ کا شغل کیا ہے؟ کراچی میں رہ کر کیا کرتے ہیں؟ سر میں اس وقت دبئی میں ہوں، بکرا منڈی. دبئی میں شارجہ میں ہوتا ہوں۔ ماشاء اللہ. میں اس وقت دبئی کی بکرا منڈی الکسیف اور غلاداری کے سامنے. ہاں میں نے دیکھا ہے سر، میں ادھر شارجہ رولا میں ہوتا ہوں۔ سر وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں تقریباً 6 سال تو کارگو میں کام کیا میں نے، اچھا. تو اب ہماری کمپنی ہوگی بند، تو ویٹ کر رہا ہوں اگلے مہینے کسی اور کو جوائن کرنا ہے کارگو میں ہی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل سر، آپ کریں. یہاں فارغ بیٹھنا فضول ہے. جی مجھے 7 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ادھر۔ ماشاء اللہ. پاکستان کہاں سے؟ پاکستان میں ہوں، ضلع قصور، پھول نگر سے۔ اچھا، پھول نگر ضلع قصور سے. میں نے 30 سال پاکستان میں امامت کی ہے۔ ماشاء اللہ. یہاں پہ بھی آپ اپلائی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ہو سکتا تھا. بس ادھر بھی جو کام بھی ہوتا ہے نا، وہ واسطے کے بغیر نہیں ہوتا، واسطہ نہیں ہمارے پاس۔ سر یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کی ہے. دبئی میں جاب ڈھونڈو سمجھو واسطہ ہونا چاہیے لازم. یہ واسطے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جی جی. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. بات کر کے سر آپ سے اچھا لگا سر. بہت مہربانی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے سر، انشاءاللہ. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انداز کے ساتھ اس بھائی نے بات کی ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ میں جب سے لائیو آ رہا ہوں نا میں نے یہ جو بھائی صاحب تھے کراچی سے، ان کا تعلق ہے، دبئی میں ہوتے ہیں، ان کو میں نے لائیو اپنے ساتھ گفتگو کے لیے لیا، کیونکہ میں مسلسل ایک گفتگو کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کئی دوست آ رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیپٹ کریں، لیکن وہ پھر گفتگو رہ جائے گی۔ تو جس طرح میں گفتگو کر رہا تھا نا کہ رب کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو بیان کی ہے نا، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین۔ آج یعنی آپ کی آمد کے ساتھ اللہ پاک نے جو نبوت کا دروازہ ہے نا، وہ بند کر دیا ہے۔ اب جو بھی کوئی
یہ کہے گا نا کہ میں نبی ہوں استغفر اللہ، وہ جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا، لعنتی ہوگا۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ رب کائنات نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب وہ جو نبیوں والا کام ہے نا، نبی بن کے نہیں، امتی بن کے، دین کا خادم بن کے، دین کا دائی بن کے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی، یہ نہیں کہ مسجد کا امام ہی دین کا کام کرے گا، ہر آدمی دین کا کام کرے، ہر آدمی دین کا کام کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک اللہ پاک نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے سجدہ ریز رہیں، 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں، 24 گھنٹے بس مسجد میں رہیں۔ اس بندگی کا مطلب ہے فرما برداری۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو معاف ہے ہی نہیں۔ 5 نماز تو فرض ہیں، وہ تو بھائی صاحب معاف ہے ہی نہیں ہے۔ 5 ٹائم پریئر بحیثیت مسلم ہونے کے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ 5 ٹائم، 1 ٹائم نو، 2 ٹائم نو، 3 ٹائم نو، 4 ٹائم نو، 5 ٹائم، 5 ٹائم پریئر۔ مسلمان کو 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ اور نماز یہ بھی نعت ہے، نماز نعت ہے۔ اگر کوئی نعت خوانی کرتا ہے اور وہ بے نمازی ہے، اس کے نعت خوانی کا کیا فائدہ؟ وہ نماز، جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، یعنی جب ایک امتی نماز پڑھتا ہے نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کیا ملتی ہے؟ ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو جب ایک امتی نماز نہیں پڑھے گا، نماز امتی پڑھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جو بے نمازی ہے، جو بے نمازی اور ہو بھی مسلمان، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار بھی کر رہا ہے، پھر اللہ کا پیغام جو 750 مرتبہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ نے دیا، نماز قائم کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا نماز کے بارے میں کہا، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتا اور پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، انا مسلم، آئی ایم مسلم، آئی ایم مسلم، یس یو مسلم، بٹ پریئر، نماز، صلات، نو صلات، نو پریئر، بٹ آئی ایم مسلم، آئی ایم مسلم، نماز، نو صلات، نو پریئر۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز، بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ دوستو، میں طویل سیشن کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ میرا نام محمد مبشر حسین شاکر سیفی ہے اور میں بھائی پھیرو پھول نگر، جدہ ٹاؤن، ضلع قصور، صوبہ پنجاب، پاکستان میں مرکز غوثیہ بنا رہا ہوں۔ اس مرکز غوثیہ کی تعمیر کے لیے آپ کا تعاون چاہیے مجھے۔ میرا واٹس ایپ نمبر یاد رکھیں، 00971 55127921۔ میرا واٹس ایپ نمبر یاد رکھیں، 00971 55127921۔ تیسری دفعہ پھر بول رہا ہوں، 00971
55127921 اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو میں پاکستان میں بنوا رہا ہوں اور اس کی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔